جس شخص کی میں نے بات کی ہے اس نے حضرت سیدنا امام الائمہ فرزند مصطفیٰ دلبند حضرت حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں بے ادبی اور توہین کی جسارت کی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم کا سفینہ نوح مطلع کے بہا نجات واصحاب الذین من اقتدى بهم اهتدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال المقتحمين. ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في جامعات تجميل. بعد الحمد والصلاة قرآن مجید فرقان حمید سے بتوفیق ہی تعالی جو مقدس کلمات شرف تلاوت ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک اور لاریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو. انہی گزشتہ دنوں میں موبائل پر، سوشل میڈیا پر نہایت افسوس سے اس کلمیے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ چند شر پسند عناصر جو آل بیت پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان بارگاہوں میں کہ جن بارگاہوں کو اللہ اور اس کے محبوب نے پسند کیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنی کور بختی، ازلی بدبختی، ازلی بدنصیبی کی بنا پر ہرزہ سرائیاں جیسا کہ کرتے ہیں. بہت دکھ ہے کہ امت مسلمہ پر آج ایسا وقت آ گیا ہے ملک پاکستان کو بھی
آج اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی ذوات مقدسہ کی بارگاہ میں بکواسات و ہرزہ سرائیوں سے امن عامہ کو تباہ کرنا یہ کسی محب وطن کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو وہی لوگ جو دشمنان دین و مذہب، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اور لاکھوں حدیثوں کے حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس رسی سے مراد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحن آل البیت، کہ یہ رسی ہم فرزندان مصطفیٰ غضنفران حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ نے جس رسی کا ذکر کیا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس شخص کی میں نے بات کی ہے اس نے حضرت سیدنا امام الائمہ فرزند مصطفیٰ دلبند حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں بے ادبی اور توہین کی جسارت کی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روح سے، جیسا کہ حضرت قبلہ عالم امت کا بھی اس پر اجماع ہے اور حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری سستی ہے کہ ہم نے ائمہ اثنا عشرہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے 12 اماموں کے حالات سے امت کو آگاہ نہیں کیا۔ علماء اہل سنت کو چاہیے کہ رسول اللہ کے یہ 12 امام اہل بیت پاک علیہ السلام کے 12 اماموں کے وہ فضائل اور مناقب اور عظمتیں اور شانیں جن سے احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، جو اپنے آپ کو سنی عالم دین کہتا ہے، اہل سنت میں سے اس کا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کا اور 12 اماموں کا ائمہ اطاعت کا اہل بیت کے اماموں کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت نے اس طرح نہیں کیا، ہمیں چاہیے کہ اسے نصب العین بنائیں۔ حضرت قبلہ گولوی فرماتے ہیں کہ ہمیں علماء کو چاہیے، اہل سنت کے علماء کی زندگی کا مقصد ہی ہونا چاہیے امام حسن، حضرت امام مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی پاک اولاد کے جتنے بھی امام سلام اللہ علیہ اجمعین، ان کے ناموں کی تذکیہ پڑھنا اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم سے یہ سستی ہوئی ہے تو آج لوگوں کو اس مقام کا نہیں پتا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ان ذوات مقدسہ، ان ارواح مقدسہ کی مودت اور محبت کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کر رسول اللہ کی امت پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں من زار واحدا من الائمۃ کان کما زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے رسول اللہ کے شہزادوں ائمہ اثنا عشرہ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے کسی کی زیارت کی، وہ سمجھے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔
یہ کوئی عام ولایت یا کوئی علمی ڈگری نہیں ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام کے خون کے قطروں کی ڈگری ہے، جسے خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ سرے نالین جو اللہ کے محبوب معراج پر تشریف لے گئے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کا خون ہے، جن کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے عظمتوں اور شانوں والے، ان کے بیٹوں کا کیا مقابلہ ہے؟ ان کی پاک اولاد میں سے ائمہ مطرت کا کیا مقابلہ ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ کا، اور آج کا ملا خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس ملا کی کیا اوقات ہے کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں زبان درازی کرے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سبحان اللہ، تاریخ بغداد 5ویں ہجری میں لکھی گئی، غالباً 463 میں اسے ابو بکر علی بن خطیب بغدادی نے لکھا ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے صرف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کیوں لکھا، حالانکہ اس وقت بڑے بڑے عزت، عظمت، فقر، تصوف، ولایت کے امام تھے، انہوں نے صرف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج لکھا ہے کہ رسول اللہ کے شہزادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دروازہ پوری امت کے لیے قیامت تک حاجت روائی کے لیے کھلا ہے۔ یہاں ہر آنے والا اپنے مقصد کو پاتا ہے، اپنی دلی مرادوں کو پاتا ہے۔ مولا مشکل کشا کا یہ شہزادہ اپنی قبر انور میں آرام فرما ہو کر پوری امت کی مشکلیں حل کر رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو عظمتوں والے تھے انہیں کیوں نہیں باب الحوائج لکھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو پہلے گزر گئے تھے انہیں کیوں نہیں باب الحوائج لکھا؟ مقربین بارگاہ تو آج بھی ہیں، قیامت تک چلے آئے ہیں، اور کوئی کیوں نہیں باب الحوائج کہلاتا؟ یہ حسد ہے نا اہل بیت رسول اللہ سے، ان کی شانیں ہی منفرد ہیں۔ اور الخصومت بالعلماء والمشائخ میں وہ لکھتے ہیں کہ شیخ حضرت امام خلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں نہیں یاد کہ ہم جو بھی حاجت، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی ضرورت لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مبارک قدمین کو جب جا کر بوسہ دیتے تھے سب کچھ پوال ہو جاتا، ساری ضرورتیں، دلی مرادیں پاتے تھے۔ فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی تکلیف آئی ہے یا کوئی ضرورت یا کوئی ایسا کام، ایسی مشکل اور پریشانی جو حل نہ ہوتی ہو، جا کر جب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کو ہم نے بوسہ دیا ہے سب کچھ یکسیر ہو گیا، ہر پریشانی، ہر بلا ٹل جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تاریخ بغداد میں بلکہ آپ کے شہزادے حضرت امام علی رضا سرکار فرماتے ہیں کہ میری کستوری ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں 12 امام۔ خدا کی قسم جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا، شیخ عبداللہ مدد دیوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار کہ منظر واحدا من الائمۃ کان کما ذکر رسول اللہ، کہ ان کی زیارت، حضرت مولا علی کی پاک زیارت، حضرت امام حسن مجتبی پاک، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام محمد نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھنا ایسا ہے جس طرح محمد رسول اللہ کی زیارت۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے؟
ان کے لیے یہی ڈگری کافی ہے. ملا اپنی کتابوں سے اور ڈگریاں تلاش نہ کرے. ان کے لیے یہی ڈگری کافی ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت مولا کائنات رسول اللہ کے بھائی ہیں. ان سے بڑی اور کون سی ڈگری ہے؟ ان کے پاس جانا, ان کی قبر انور کی زیارت کرنا, ان سے عقیدت رکھنا, یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے پاس جانا ہے, رسول اللہ کی قبر انور کو دیکھنا ہے اور زیارت کرنی ہے. ان کی عقیدت رسول اللہ کی عقیدت ہے, ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے, ان کی عظمت کا اقرار رسول اللہ کی عظمت کا اقرار ہے, ان کی طہارت کا اقرار رسول اللہ کی طہارت کا اقرار ہے. یہ معمولی بارگاہیں نہیں ہیں. ان کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کافی ہے. یہ خود ڈگریاں دینے والے ہیں. حضرت قبلہ عالم گولوی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں امت کو جو کچھ ملا, جن مقدس ہستیوں کے یہ نام میں نے لیے ہیں, آپ فرماتے ہیں انہی امجاد خیر العباد سے ہر فیض امت کو ملا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا فیض کسی اور سے ہے. مرفوض نمبر 163 حضرت مرفوضات مہریہ, آپ فرماتے ہیں امت کو جو بھی فیض ملا ہے, خواہ وہ علم ہے, خواہ وہ فقر ہے, خواہ وہ روحانیت ہے, خواہ وہ تصوف ہے, خواہ وہ دین ہے, خواہ وہ دنیا کی خیر و برکت ہے, خواہ وہ قبر کی بھلائی ہے, خواہ وہ آخرت کی بھلائی ہے, خواہ کوئی غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, جو فیض بھی کسی کو ملا, حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں انہی 12 اماموں کے قدموں سے جاری ہوا ہے. انہوں نے عطا کیا تو ملا, ورنہ نہیں ملتا. اور آپ فرماتے ہیں مثل والے بیٹی کا سفینت نور, اسی لیے تو سرکار نے فرمایا ہے نا کہ یہ میرے شہزادے کشتی نور کی مانند ہیں. یہ حدیث آپ نے بڑی سنی ہوگی, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو سمجھایا ہے. آپ فرماتے ہیں اس حدیث سے اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر فیض قیامت تک کے لیے ان کی بارگاہ سے آتا ہے, اس لیے سرکار نے فرمایا اسی کشتی کے سوار بننا, دوسری کشتی کا نہ بیٹھنا. اور ساتھ ہی یہ جملہ حضرت نے لکھا ہے کہ آل حق ہمیشہ اسی کشتی کے سوار ہے. آل حق ہمیشہ اسی کشتی کے سوار ہیں. آپ فرماتے ہیں باقی امامت جتنی بھی ہے نا, ان کی ڈگریاں ان سے ہیں, ان کی ڈگری اپنے گھر کی ہے. اور آپ فرماتے ہیں دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان امام ہے, لیکن ڈگری ان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے. حضرت امام مالک زمانے کے امام ہیں, ڈگری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے لی ہے. حضرت امام شافعی پورے زمانے کے امام ہیں, ڈگری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی ہے. تم کیا جانو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. تاریخ بغداد میں اسی باب میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ مجلس ہارون الرشید کی مجلس میں انہوں نے پوچھا آپ تو ابن رسول ہیں, قرآن آپ کے گھر پر اترا ہے, ذرا بتائیے. یہ اس کے بارے میں بات چل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا, لاٹھی, کونی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کہ یہ لاٹھی سانپ اور اژدہا بن گیا تھا. قرآن کہتا ہے اور اس نے سارے فرعون کی رسیاں جادوگروں کی بنائے ہوئے سانپ سارے ہڑپ کر لیے تھے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو, سامنے کپڑے پر ایک شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اس کی حقیقت اس طرح ہے جس طرح میں اس شیر کو کہوں کہ حقیقی شیر بن جاؤ. وہ لاٹھی تھی, وہ لاٹھی تھی, اللہ کی قدرتوں سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, وہ سانپ بن گئی. جیسے میں اس شیر کو کہوں یہ ہے تو تصویر بے جان, میرے کہنے پر شیر بن جائے. ابھی تک اسے آپ نے فرمایا نہیں تھا
اس طرح اشارہ کیا کہ اگر میں اس تصویر کے قبض سے کروں وہ تصویر حقیقی شیر بن کر ابھر کر باہر آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا رک جا میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان. آپ نے فرمایا میں نے تجھے حکم نہیں دیا کہ شیر بن جا, میں تو انہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جو تصویروں کی طرف اشارہ کریں تو وہ حقیقی صورت اختیار کریں, حقیقی جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہو جائیں, ان کا کیا مقام ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھہر, چلا جا اور پھر تصویر بن جا. وہ پہلے تصویر اشارے کے ساتھ مقدس اشارہ, یہ کس کا اشارہ تھا؟ سبحان اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم. یہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سرکار کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اور سرکار فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت میری زیارت ہے. تو جن کی زیارت تو جن کے بارے میں سرکار فرمائے حدیثوں میں آئے کہ ان کی زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے, ظاہر ہے ان کے ہاتھ, ان کا مقدس چہرہ رسول اللہ کا چہرہ ہوتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو صدیق اکبر فرماتے تھے اے امام حسن جب آپ کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. ارے یہ حسنین کریمین کے شہزادے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ اشارہ ہی کیا تھا تو وہ تصویر شیر بن کر سامنے آئی. آپ نے فرمایا تجھے حکم نہیں دیا, تجھے حکم نہیں دیا. باب الحوائج, میں اب کرتا ہوں دنیا کسی اور کو کیوں باب الحوائج نہیں کہتی. تاریخ بغداد میں تو کئی ائمہ, کئی بزرگوں, کئی بڑے بڑے لوگوں کے واقعات ہیں. 5 ہجری میں لکھی گئی ہے, معتبر کتاب ہے. کسی اور مقرب خدا کو انہوں نے کیوں حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ نہیں لکھا. آج بھی آپ کے صدر دروازے پر اسی طرح لکھا ہوا ہے باب الحوائج. قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی امتیوں کی حاجتیں پوری کرنے والا دروازہ, اور کسی کو کیوں نہیں کہا گیا. اور اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شان ہے. امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں صحیح ابن حبان والے خود لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کسی دکھ تکلیف پریشانی اور حاجت کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کی مرکز پاک پر گیا ہوں اور وہ حاجت پوری نہیں ہوئی یا وہ پریشانی دور نہیں. اللہ نے ان کو ایسی شانیں دی ہیں. اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ پر دیکھیں, یہ وفیات المشاہیر والاعلام میں ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام کرخی جیسی ہستیوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ جنہیں علامہ شامی لکھتے ہیں یستسقا بقبرہ ومن مشائخ الکبار, جنہیں داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ معروف کرخی میرے پیروں کے پیروں کے پیروں سے بھی پہلے قدماء سے ہیں, مشائخ کبار سے ہیں. کشف المحجوب میں لکھتے ہیں وہ لوگ امام علی رضا, ایسی ہستیاں امام علی رضا علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہیں, خرقہ حاصل کرتی ہیں اور زمانے میں اپنا فیض بانٹتی ہیں. میں کیا بتایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, جن کے بیٹوں سے امام کرخی جیسے جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی.
پتہ نہیں کس مذہب سے تعلق ہے. افسوس کہ آج ہم یہاں تک آ گئے کہ جن کی زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے ان کی بارگاہ میں الٹی سیدھی جسارتیں ہیں. سب افسوس. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی محب الوطن آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. تو جن دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان نے ایسی بے ادبیاں کی ہیں بشمول پچھلی گستاخیوں اور بے ادبیوں کے، اور جنہوں نے اس طرح کے عقیدے موبائل پر سوشل میڈیا پر رائج کیے ہیں اور چلائے ہیں، ہم ان تمام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت خود ان چند شر پسند عناصر کو لگام دے اور کسی معقول طریقے سے اس دروازے کو بند کرے، اس کا سدے بات کرے. قرآن کریم کی روح سے یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں، آپ سارے ہاتھ اٹھا کر میری ہاں میں ہاں ملائیں، سارے دونوں ہاتھ اٹھائیں کہ تمام صحابہ اور گستاخان اہل بیت کی ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے پلیتوں اور بے ادبوں کو لگام ڈالیں اور کسی معقول طریقے سے دروازے کو بند کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی فتنہ اور فساد نہ ہو اور امن عامہ پر کوئی حق نہ آئے. اللہ کریم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.